اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن زبیر ابن عدی، روایت ہے زبیر بن عدی سے۔ زبیر بن عدی کوفی ہیں، ہمدانی ہیں، اور یہ چھوٹے تابعی ہیں، تابعی صغیر، چھوٹے تابعی، بڑے تابعیوں میں سے نہیں، چھوٹے تابعیوں میں سے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں اتینا انس بن مالک، ہم کس کے پاس آئے؟ انس بن مالک کے پاس آئے۔ فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج، تو ہم نے ان سے شکایت کی اس معاملے کی جس کا لوگ سامنا کر رہے تھے حجاج کی طرف سے، حجاج بن یوسف الثقفی، یہ بھی بنی امیہ کے زمانے میں گورنر رہے ہیں، اور ان سے کئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور کئی ان کی نیکیاں اور خوبیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاک و ہند میں جو دین پہنچا ہے وہ ان کے بھتیجے کے ذریعے پہنچا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم جہاد کرتے کرتے سندھ تک پہنچ چکے تھے، ملتان تک پہنچ چکے تھے، اور یہ وہ اسلام تھا جو خالص تھا، بدعات سے پاک تھا، خرافات سے پاک تھا، جس میں توحید تھی۔ تو یہ حجاج بن یوسف کی کوششوں سے یہ دین ادھر پہنچا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف کی غلطیاں بھی کافی ساری ہیں، لیکن کوئی آدمی ان غلطیوں کے پیش نظر اس کے اوپر جہنمی ان کا فتویٰ لگا دے تو غلط ہوگا، یا کافر ان کا فتویٰ لگا دے تو غلط ہوگا۔ اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کئی دفعہ بندے کے کسی ایک جملے کو اتنا پسند کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے نواز دیتے ہیں جب وہ توحید کے اوپر ہو۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ یا اللہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ ان کے گمان کو غلط ثابت کر دے۔ اب دیکھیں کتنا عظیم جملہ اس کے منہ سے نکلا ہے۔ تو قرآن کریم کے سلسلے میں بھی اس کی کافی خدمات ہیں۔ اس کی تاریخ پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس کو قرآن اور اہل قرآن سے بڑی محبت تھی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں نا، لوگ شکایت کر رہے ہیں انس بن مالک سے کہ یہ حجاج جو ہے بڑا سخت قسم کا آدمی ہے اور ہم بڑا تنگ ہیں۔ تو ہم انس بن مالک کے پاس آئے، وہ صحابی ہیں۔ فشکونا الیہ، تو ہم نے ان سے شکایت کی ما یلقون من الحجاج، اس سلوک کی جس کا لوگ حجاج کی جانب سے سامنا کر رہے تھے۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ انس بن مالک، اصبروا، صبر کرو۔ لو جی، انس بن مالک صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ لیڈر تھے نا، دیکھ بھی رہے تھے لوگ تنگ ہیں، لوگ بتا بھی رہے ہیں، تو کیا انہوں نے کہا چلو جی کل سے دھرنا دیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اصبروا، صبر کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، کیونکہ تم پہ کوئی وقت نہیں آئے گا مگر اس کے بعد کا وقت اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ یعنی کہ آج تم اس وقت کی وجہ سے تنگ ہو کہ آج کل بڑے حالات خراب ہیں، تو بعد کا زمانہ جو آئے گا وہ اس سے بھی برا آئے گا۔ فرمایا کیونکہ تمہارے اوپر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر وہ جو ہے جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی برا ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، ان کے فوت ہو جاؤ۔ سمیتہ، انس بن مالک کہتے ہیں یہ چیز میں نے سنی ہے من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی علیہ السلام سے، یعنی کہ یہ جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں اس کا مفہوم میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک میں، ایک حکمران کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس امید پہ کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اچھا آئے گا، تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ صرف برا آتا ہے۔ اور یہ بغاوتیں، یہ خروج، یہ اس کی وجہ سے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، عام لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ جب بغاوتیں اور خروج یہ چیز ہوتی ہے تو حکمران جو ہے پھر سختی کرتے ہیں، پھر وہ سختی سب کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔
یہ انداز بہت اچھا ہے جو اپنایا تھا کس نے؟ امام محمد بن عبد الوہاب نے، جن کی کتاب التوحید ہے۔ وہ اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ مل گئے، یعنی کہ جو موجودہ سعودی حکمران ہیں ان کے جو بڑے تھے محمد بن سعود، ان کے ساتھ مل گئے، طے ہوا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ حکومت بنائیں، اسلام نافذ کریں، شریعت نافذ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان سے دین کا کام لیا۔ تو یہ بہت مناسب طریقہ ہے، حکمرانوں سے دین کے کام لینے کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی انس بن مالک نے کیا کہا ہے کہ صبر کرو، حکمرانوں کے ظلم پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1386 1386 میم